السلام علیکم، میں معین خان مثبت سوچ کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مثبت سوچ نے اپنی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے پھر سے ایک ایسے ٹاپک کا انتخاب کیا ہے جو اس وقت ہمارے معاشرے میں سب سے بڑا گند پھیلا رہا ہے۔ ہمارا معاشرہ اس کے متعلق بنا سوچے اس کو استعمال کر رہا ہے۔ ایک دور تھا جس وقت بچوں کی تربیت کے لیے جو سب سے بڑا ہتھیار گھر میں ہوتا تھا وہ ہوتا تھا ٹی وی۔ ٹی وی کے اندر چلنے والے ایسے اخلاقی اور معلومات سے بھرے ہوئے شوز ہوا کرتے تھے جس کی مدد سے بچے جو ہیں وہ بہتر سے بہتر تعلیم حاصل کرتے تھے۔ ان میں سے سب سے امپورٹنٹ ہم نے ایک ایسے انعام شوز دیکھے جسے ہم نے ایک لمبے عرصے تک اپنے ٹی وی چینلز پر دیکھا، لیکن آج کل اس کے مقابلے میں ایسی اخلاقیات کی لائن سے گری ہوئی فلمیں، ڈرامے اور ایسے شوز اور ڈاکومنٹریز بن رہی ہیں جو کہ ہمارے بچوں کی اخلاقی اقدار اور ہمارے بچوں کی تربیت کے لیے انتہائی مسائل کن ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے گھروں میں ہماری جو کمیونٹی ہے، جو فیمیل کمیونٹی ہے، اس کی ایک بڑی تعداد ان ڈراماز کو دیکھتی ہے، اس کے بعد سٹائل اور اس کی رنگینیوں میں چلی جاتی ہے اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ ان سٹائلز کو زیادہ سے زیادہ کاپی کریں۔ آج ہم مثبت سوچ کے ساتھ، جس طرح آپ نے سٹارٹر میں دیکھ لیا ہے، ہم کچھ ایسے پوائنٹس کی نشاندہی کریں گے جو کہ ہمارے پاکستانی ڈرامہ میں انتہائی کامن ہیں۔ اگر میں اس کے بعد بات کروں، ایک فیمس مارننگ شو اسپیشلسٹ ہیں جگن کاظم صاحب، جو کہ ایک عرصے سے جو مارننگ شوز ہیں ان کے ساتھ منسلک ہیں۔ ذرا ان کی ویڈیو دیکھیں۔ اس ویڈیو کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ کچھ ٹک ٹاکرز کو بلایا گیا ہے، درمیان میں ایک سیب کو ٹانگا گیا ہے اور ان کو کہا گیا ہے ہاتھ باندھ کر ایک دوسرے کو کھائیں۔ چلیں، یہ جو ایکٹیویٹی تھی یہ اسکول اور کالجز میں ہوا کرتی تھی، اس میں ایک لڑکا ہوا کرتا، ایک جنس کے لوگ کھیلا کرتے تھے۔ لیکن آپ ویڈیو میں دیکھیں کہ یہ عالم ہے کہ لڑکا اور لڑکی دونوں سیم ایپل کے اوپر اٹیمپٹ کر رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے کس طرح کی اخلاقیات سے گری ہوئی حرکتیں ہو رہی ہیں۔ اس کے بعد یہ کلپ دیکھیں۔ یہ ایک ایسا ڈرامہ ہے جس کے اندر پاکستان کی سٹار کاسٹ نعمان اجاز صاحب نے کام کیا، اور اس ڈرامے کا نام ہے ڈر سی جاتی ہے صلہ۔ یہ ڈرامہ کچھ اس طرح ہے کہ نعمان اجاز صاحب ایک ایسے شخص کا رول ادا کر رہے ہیں جو کہ انتہائی صوفی اور انتہائی مقتدر آدمی ہے، اور جو صبح کے وقت جو ہے وہ لوگوں کے اندر ایک کافی پذیرائی رکھتا ہے کہ لوگ اسے بہت پسند کرتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی رات ڈلتی ہے تو وہ اس شخص سے دو ایسی کریکٹرز بھی ہیں جو بہت ڈرتے ہیں، ایک ان کی بھابھی، دوسری ان کی بھتیجی۔ ڈر سی گئی ہے، ڈر سی جاتی ہے صلہ کے اندر کلیئرلی دکھایا گیا کہ نعمان اجاز رات کو اپنی بھابھی اور بھتیجی کے ساتھ جنسی مراسم قائم کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ انتہائی ڈری ہوئی رہتی ہیں۔ اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان شوز کو یا ان کلپس کو آپ اپنے ہمارے ڈراماز میں دکھا کر کیا آغاز کر رہے ہیں۔ دوسرا اور سب سے زیادہ ایک اور امپورٹنٹ ایشو جو میں دیکھ رہا ہوں وہ ہے عید شوز۔ یہ کچھ عید شوز کے کلپ دیکھیں۔ ان کلپس کے اندر ایک ایسی واہیات ڈانس آپ کو نظر آئے گا کہ جو کہ عید شوز اور اوکیشنز کے حساب سے کیا جاتا ہے۔ اس ویڈیو کے اندر ایکٹر سائم اور ایکٹریس لیلا، جو کہ میں اتنا سا تھا تو تب سے یہ فلم انڈسٹری میں موجود ہیں، اور ذرا ان کا ڈانس چیک کریں اور یہ کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ لپٹ رہے ہیں۔ اور یہ بیسیکلی پتہ نہیں مجھے یہ کون سا کلچر ہے، یہ کون سی روایات ہیں جو کہ پکچرائز کی گئی ہیں اس میں۔ اسی طرح کچھ دن پہلے ندا یاسر صاحبہ کے شو کے اندر ایکٹریس نور نے انتہائی بولڈ ڈانس کیا۔ ذرا اس ڈانس کی جھلکیاں دیکھیں کہ اس کے اندر کلیئرلی اداکارہ نور کا مقصد، مجھے تو کہیں بھی ڈانس نظر نہیں آ رہا، مجھے تو اس کا مقصد انتہائی غلط، اور جس طرح وہ اپنی باڈی کو دکھا رہی ہیں مجھے نہیں سمجھ آتا کہ یہ کیا چل رہا ہے۔ اسی طرح ایک مشہور ڈرامہ چپ رہو آیا تھا جس کے اندر انتہائی بولڈ قسم کے جو ہیں وہ شو دکھایا گیا، جس میں جو بہنوئی ہے وہ جو ہے وہ بہنوئی کے ساتھ جو ہے نا اس کے مراسم ہوتے ہیں، اور بہنوئی زبردستی کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کے ساتھ، اور کئی دفعہ یہ چیز ڈرامے میں دکھائی جاتی ہے۔ اور یہ بات جب وہ اپنی ماں کو بتاتی ہے کہ جو ہمارے بہنوئی ہیں وہ اس طرح مجھے ہراس کرتے ہیں، تو آگے سے وہ کیا کہتی ہیں کہ بھائی
جو ہے اگر تم اسے دنیا میں بتاؤ گی تو ہو سکتا ہے تمہاری بہن کا گھر اجڑ جائے. تو یہ ایک عقل کی پستی ہے کہ ماں ایک دوسری بیٹی کو کہہ رہی ہے کہ تم اس مراسم میں رہو اگر تم اپنی بہن کا گھر بچانا چاہتے ہو. تو یہ لیول ہمارے یہ میں کوئی مغرب کے شوز کی بات نہیں کر رہا, یہ میں ان شوز کی بات کر رہا ہوں جو پاکستان میں پرائم ٹائم پر پرائم چینلز پہ چلتے ہیں. اور انفارچونیٹلی اس ڈرامے میں آگے کیا دکھایا جاتا ہے کہ اس لڑکی کی شادی اسی گھر میں ہو جاتی ہے اس لڑکے کے چھوٹے بھائی کے ساتھ, اور وہ شادی ہونے کے بعد بھی ان مراسم میں رہتے ہیں. اور جب وہ لڑکی تنگ آ کر اس کا ریئیکشن باہر آتا ہے تو اس کی وہ ماں آ جاتی ہے وہاں پر اور آگے کہتی ہے جی کہ میری بیٹی کو ایسا سنڈروم ہے کہ یہ الٹی پلٹی باتیں کرتی ہیں, اس کا کوئی اعتبار نہ کریں. تو اس بیچاری کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے. تو یہ وہ عکاس ہے جو ہمارے ڈرامے آج کل دکھا رہے ہیں. اس کے بعد یہ ذرا فٹنس سٹائلز کے ذرا کلپ دیکھیں. اس کلپ کے اندر مجھے تو کہیں سے بھی نظر نہیں آ رہا کہ یہ ایک فٹنس کا شو ہو رہا ہے, اور کیسے کیسے جوکرز کو فٹنس ٹرینر بنا کر جو ہے لوگ بٹھا دیتے ہیں اور ان کی ذرا حرکتیں چیک کریں گی. اور مجھے سب سے زیادہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا فٹنس ٹرینرز کی ایسی حرکتیں کرنے سے فٹنس ٹھیک ہوتی ہے. اور سیکنڈلی اگر آپ نے فٹنس ٹرینرز یا فٹنس کی ایکٹیویٹیز دکھانی ہیں تو آپ اس کے لیے فیمیلز ہی کیوں شو کرتے ہیں یا فیمیلز کو کاسٹ کر کے ان کو دکھاتے ہیں, جبکہ ان کی کتنی بولڈ قسم کی جو ہیں وہ اس کے اندر ایکٹیویٹیز ہیں. اسی طرح ایک بڑا فیمس ڈرامہ جو ہے وہ جلن کے نام سے آیا تھا, اور ایون کہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس کی کچھ جھلکیاں میں نے بھی سوشل میڈیا پر دیکھی تھی, جس کے اندر کلیئرلی ایک چھوٹی بچی دکھائی جاتی ہے اور کس طرح جو ہے وہ لوگ دو بھائی جو ہیں وہ اس کو درندگی کا نشانہ بناتے ہیں. کچھ لوگ اس بارے میں اس طرح بات کرتے ہیں کہ یہ بیسیکلی اویئرنیس ہے. تو یہ اویئرنیس اس طرح پکچرائز کرنے سے جتنی اویئرنیس آتی ہے اتنے ہی کسی کو جو ہے وہ آپ یہ میسج دے رہے ہیں کہ وہ اس طرح کی حرکتیں کس طرح کر سکتا ہے. اور آگے آپ ایک ڈرامہ دیکھیں گے جس کا نام ہے فطرت, اور اس کی سٹوری ماشاءاللہ چلیں باقیوں کی تو سمجھ آتی ہے کہ اویئرنیس تھی, اس سٹوری کو ذرا آپ دیکھیں کہ کس طرح لوگ ٹی آر پی لینے کے لیے, کس طرح لوگ لائکس ویوز لینے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. کہ فطرت میں ایک ایسی لڑکی دکھائی گئی ہے جس کے جو ہے وہ اپنے علاقے کے جتنے بڑے لوگ ہیں ان کے ساتھ فزیکل ریلیشنز ہیں جسٹ کیوں کہ اس سے وہ پیسہ گین کرے اور اس سے وہ ہر وہ چیز خرید سکے جس کی اس کو ضرورت ہے. تو یہ ویڈیو آپ کو یہ بات دکھا رہی ہے یا یہ کلپ آپ دیکھیں تو اس میں آپ کو کلیئرلی نظر آ رہا ہوگا کہ بھئی آپ یہ کیا میسج دے رہے ہیں لڑکیوں کو کہ بھئی اپنی ذاتی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے آپ اس طرح چلے جائیں. اس کے بعد ابھی ریسنٹلی جو سب سے بڑی کنٹروورسی ہوئی وہ ایک ڈرامہ آیا تھا ARY پہ, صرف تم, اور اس میں ماشاءاللہ بڑے فیمس ایک ایکٹر ہیں جناب محسن عباس حیدر صاحب, جن کے اوپر ابھی بھی ہراسگی کا کیس چل رہا ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو مارا, اور انٹرسٹنگلی انہوں نے بھی قرآن پہ ہاتھ رکھ کے گواہی دے دی کہ میں نے اپنی بیوی کو نہیں مارا, اور ان کی بیوی نے, اور سیکنڈلی ان کی بیوی نے بھی ہاتھ رکھ کے قرآن مجید پہ راولپنڈی بینچ کے اندر یہ کہہ دیا کہ مجھے مارا ہے. اب اللہ جانے اس میں کیا ہوا, لیکن ان صاحب نے, ایک انم بلوچ صاحبہ ہیں, وہ بیسکلی ڈرنک دکھائی گئی ہیں, وہ شادی کے کاسٹیوم میں ہیں اور بارات کے کاسٹیوم میں ہیں, اور وہ لیٹی ہوئی ہیں اور وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جو ہے وہ شراب پی رہی ہیں. آپ اس میں دیکھیں کہ کلیئرلی ایک جو ہے وہ آگے ایک دور تھا کہ شراب پڑی ہوتی تھی تو وہ بلر کر دیا کرتے تھے, لیکن اب تو وہ گلاس کے اندر ڈال کے پیتا ہوا دکھا رہے ہیں. آئی ڈونٹ نو کہ اس کے پیچھے کیا منطق ہے, اور ہمارے جو ڈائریکٹر حضرات ہیں یا پروڈیوسرز ہیں, یا مجھے تو یہی سب سے بڑی سمجھ نہیں آتی کہ ایکٹر اور ایکٹریسز ایسے رول لیتے ہی کیوں ہیں. پیسہ اتنا ہی امپورٹنٹ ہو گیا ہے, فیم اتنا ہی امپورٹنٹ ہو گیا ہے کہ آپ اس میں اتنا آگے چلے جائیں کہ آپ جو ہے وہ فلموں ڈراموں میں اس چیز کو لے آئیں. اور یہاں پر میں سب سے امپورٹنٹ جس کا رول مینشن کرنا چاہتا ہوں وہ ہے سینٹرل بورڈ آف فلم سینسر. ایک یہ بورڈ ہے ہمارے پاکستان کے اندر جو کہ انشور کرتا ہے لا کے مطابق رائٹر ڈرامہ لکھ کے جمع کرائے گا, وہ اس کو پڑھیں گے, اپروو کریں گے, پھر اس کے اوپر پروڈکشن سٹارٹ ہوگی. پروڈکشن ہونے کے بعد جو ہے وہ پھر جو ہے وہ اس کے اوپر پھر سے سینسر بورڈ کو جمع کرائی جاتی ہے, اور سینسر بورڈ اس پہ باقاعدہ ایکشنز لیتا ہے. اگر اور ان کی جو ڈائریکٹر صاحبہ ہیں یا ان کی جو ہیڈ صاحبہ ہیں وہ ہیں سیدہ عائشہ تصدق صاحبہ ہیں. اور جب میں ان کی جا کے انسٹاگرام اور ان کا سوشل میڈیا اکاؤنٹس چیک کر رہا تھا تو شی از ویری پرو ایکٹیو فار دا وومن رائٹس اور اس طرح کی چیزیں. تو جب ایسی خواتین کو
اتنے بڑے پوائنٹس پر پہنچائیں گے، تو اس کے بعد اگر آپ یہ جو آج ہماری پستی اور ہمارے ڈراماز میں دیکھ رہے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی اتنی نئی بات نہیں ہے۔ اور باقی مثبت سوچ کو اس کوسچن کے ساتھ میں ابھی آپ کے ساتھ چھوڑ کے جاؤں گا کہ کیا ایسے ڈراماز، کیا ایسے شوز کی اجازت مجھے اور آپ کو اپنے گھروں میں اپنی بہن بیٹیوں اور بچوں کو دینے کی ضرورت ہے؟ آپ اندازہ لگائیں کہ کچھ کلپس ابھی بھی ہم نے مینشن نہیں کیے، کہ اس ڈر سے مینشن نہیں کیے کہ وہ اتنے ولگر ہیں کہ وہ میں آپ کے سامنے یہاں پر پیش نہیں کر سکتا، کیونکہ ہماری جو ویورشپ ہے اس میں ایک بڑی تعداد بچوں کی اور ایک اور لڑکیوں کی ہے یا فیمیل سیکشن کی ہے، تو میں نہیں سمجھ رہا کہ یہ بھی ہم دکھائیں اس کے اندر، جو کہ ARY اور اتنے بڑے چینلز پہ دکھایا جا چکا ہے۔ سو یہ جو میں نے ہاتھ ہولا رکھا ہے، یہ سمجھے کہ یہ بھی ہاتھ ہولا ہے۔ سو ایک کوسچن اور ایک جو انفارمیشن ہے وہ آپ کو دوں گا کہ خدا را اس چیز کو دیکھیں کہ آپ کے آفس جانے کے بعد یا آپ کے بعد یا آپ کی غیر موجودگی میں کون سی ایکٹیویٹیز ڈراموں میں دکھائی جا رہی ہیں۔ اٹس اے ٹائم کہ آپ سب اس بارے میں سوچیں اور اجازت دیں مثبت سوچ کو۔ لائک، شیئر اور کامنٹس کرتے رہیں، اور آپ کے کامنٹس ہمارے لیے بہترین ذریعہ ہیں کہ ہم چیزوں کو بہتر کر سکیں اپنی آنے والی ویڈیوز میں۔ اللہ نگہبان، اجازت دیں مثبت سوچ کو۔ اللہ حافظ۔